السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وادر ٹی وی اور میں محمد دانش قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کے تعلق سے۔ دجال کسے کہتے ہیں، اس کی کیا پہچان ہوگی، اس کے آنے سے کیا فتنہ پھیلے گا، حضرت عیسیٰ اسے کیسے قتل کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لینے تک کا واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ویڈیو اسی کڑی کا دوسرا حصہ ہے، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں، لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بسم اللہ۔ ناظرین، دجال کا مطلب ہے مکار یا فریب دینے والا۔ حضرت عیسیٰ کو جہاں مسیح الہدا کہا جاتا ہے، وہیں اس کو مسیح الضلالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ ایک ایسی کڑی آزمائش ہے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیدائش آدم علیہ السلام سے تا قیامت دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال سے دور رہنا، کیونکہ جب آدمی اس کے پاس جائے گا تو اس کے شعبدے دیکھ کر اس کی تصدیق کر دے گا۔ اس کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دجال زندہ ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل دجال ایران ملک کے اصفہان کے ایک چھوٹے سے دیہات سے نکلے گا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اصبہان کے علاقے یہودا سے خروج کرے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی ناظرین، جو انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی باہر نکلتی معلوم ہوگی، مگر دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوگا۔ بال گھنگرالے ہوں گے اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جو اس کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس کو ایمان والے صاف دیکھ سکیں گے مگر کفر کرنے والوں کو نظر نہ آئے گا۔ یہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر ساری دنیا کا دورہ کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ 40 دن تک دنیا میں ٹھہرے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق اس وقت حرم شریف میں داخل ہونے والے راستوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تعینات کرے گا۔ جب دجال حرم شریف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر وہ مدینے کے قریب ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر منافق مدینے سے نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اب مدینے میں صرف ایمان والے رہ جائیں گے۔ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر یہ ساری دنیا کا دورہ کرے گا۔ یہ جس سواری پر سوار ہوگا اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی جیسے ہوا کسی بادل کو اڑا لے جاتی ہے۔ جہاں جائے گا وہاں فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مال و دولت لٹائے گا، لوگوں کے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ کر دے گا۔ حالانکہ یہ سب اس کے جادوئی فریب ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے جادو سے اس طرح نظر بند کر دے گا کہ ان کو لگے گا کہ ان کے مرے ہوئے رشتہ دار سچ میں ان کے سامنے زندہ کھڑے ہیں، حالانکہ یہ ان کے اصل رشتہ دار نہ ہوں گے۔ لوگ یہ سب دیکھ کے اتنے متاثر ہوں گے کہ اس کو سچ میں خدا مان لیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ ایک قوم کے پاس جا کے انہیں کفر کی دعوت دے گا، جسے وہ قبول کر لیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی، جن پر ان کے جانور چریں گے، جن کے کوہان پہلے سے اونچے، تھن پہلے سے کشادہ اور کوکھیں خوب پھول جائیں گی۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا، مگر وہ انکار کر دیں گے تو دجال ان سے پلٹ جائے گا اور وہ لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ نہ رہے گا۔ جب دجال بنجر اور ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا، اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کو دجال کے فوجی پکڑ کر پوچھیں گے کہ تو ہمارے رب پر ایمان لاتا ہے؟ اس کے انکار کرنے پر وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب وہ مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا، لوگوں یہی وہ دجال ہے جس کے فتنے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا تھا۔ دجال اس کا پیٹ اور پشت لمبی کر کے اپنے فوجیوں سے اس کی خوب پٹائی کروائے گا اور کہے گا، اب ایمان لاتا ہے؟ تو وہ مومن کہے گا کہ تو جھوٹا مسیحی ہے۔ دجال اس کے سر سے
پاؤں تک 2 ٹکڑے کروا دے گا اور ان کے درمیان ٹہلے گا، پھر کہے گا اٹھ، تو وہ مومن زندہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ دجال پھر پوچھے گا ہاں اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ مومن کہے گا کہ اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور لوگوں سے کہے گا لوگوں یہ میرے بعد کسی پر مسلط نہیں ہو پائے گا۔ تو دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، مگر اس کا گلا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہ کر سکے گا، تو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے پھینکے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے آگ میں پھینک دیا ہے، حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ مومن سب سے بڑا شہید ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ جہاں جائے گا اس کے ایک طرف باغ یا پانی جسے جنت کہے گا اور دوسری طرف آگ جسے دوزخ بتائے گا، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جو اس کی بات مانے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا جو حقیقتاً جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات ماننے سے انکار کرے گا اسے اپنی دوزخ میں داخل کرے گا جو اصل میں جنت ہوگی۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اور جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلا دینے والی آگ ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو اس کا سامنا ہو تو وہ اس میں داخل ہو جو آگ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہے۔ اسی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بے حد خوبصورت ہوں گے، چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، آنکھیں سرمگی ہوں گی، خوبصورت زلفیں ہوں گی، چہرہ مبارک گول ہوگا اور داڑھی مبارک گھنی ہوگی۔ آپ جب حرم شریف پہنچیں گے لوگ آپ کو پہچانیں گے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ پھر آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملک شام لے آئیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس طرح نزول فرمائیں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر ہوں گے، اور آپ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے حلیے میں اتریں گے۔ آپ کے گیسو مبارک میں سے پانی کی موتی جیسی بوندیں چمک رہی ہوں گی جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ صبح کا وقت ہوگا، سنتیں پڑھی جا چکی ہوں گی، نماز کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، نماز قائم ہونے ہی والی ہوگی کہ آپ اندر داخل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جب آپ کو دیکھیں گے تو امامت کے مقام سے ادب میں پیچھے ہٹنے لگیں گے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو ہی نماز پڑھانے کو کہیں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز ختم ہوگی تو حضرت عیسیٰ دجال کی طرف نکلیں گے جو ہزاروں یہودیوں کے لشکر لے کر کھڑا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آئیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو سے اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے۔ دجال کے لشکر اور لشکر اسلام کے بیچ جنگ ہوگی جس میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں اسے نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا بھی ظہور ہوگا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی دعا سے ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد امن و امان کا دورہ ہوگا جس میں مال و دولت کی کثرت ہوگی، کوئی کسی کا نقصان نہ پہنچائے گا، بغض و حسد کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا، شیر اور بکری ساتھ میں چرتے پھریں گے، بچہ اگر سانپ کے بل میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو یہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا، کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہوگی، لوگ اگر مل کر ایک انار بھی کھائیں گے تو یہ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے، حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر سلام عرض کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور سے جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں 40 سال تک زندہ رہنے کے بعد پردہ فرمائیں گے تو آپ کی آرام گاہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے اور اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ والسلام۔